ہندوستان آزاد ہو چکا تھا، مگر ملک میں اب بھی بہت سی چھوٹی بڑی ریاستیں موجود تھیں۔ ان ریاستوں کے سربراہ راجا یا نواب کہلاتے تھے۔ اسی طرح کی ایک ریاست کمکوجی نام کی دیوریا ضلع میں تھی، جس کے راجا صاحب اس دنیائے فانی سے انتقال فرما گئے۔ اب کمکوہی کی حکومت کو لے کر راجا صاحب کے بیٹے اور چھوٹے بھائی میں اختلاف ہو گیا۔ ریاست فی الحال راجا صاحب کی والدہ رانی صاحبہ کی سرپرستی میں آ گئی۔ رانی صاحبہ نے ریاست کی تمام زمین جائیداد کو اہلکاروں کی لوٹ مار سے بچانے اور کاغذات کی جانچ کر کے صحیح فیصلہ لینے کے لیے حکومت ہند سے مدد کی درخواست کی۔ کلکٹر نے فائل تحصیلدار کو بھیج دی اور ان کو اس کام کو پورا کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ اب تحصیلدار صاحب تو تحصیلدار صاحب، جناب شمس الہدیٰ صاحب فاروقی مرحوم، ایک راجا کی ریاست کو جا رہے ہیں تو کیا، دورہ تو سرکاری ہے۔ اردلی صاحب طلب کیے گئے اور دورے کا صندوق ان کے سپرد کر دیا گیا، جس میں دال، چاول، آٹا، مسالے اور کھانا بنانے کا ضروری سامان موجود تھا۔ ریاست پہنچنے پر گیسٹ ہاؤس میں جہاں رکنے کا انتظام تھا، کچن سیٹ ہو گیا۔ دال، چاول اور سبزی وغیرہ فاروقی صاحب بنا لیں گے اور اردلی روٹی ڈال لے گا، دونوں مل کر کھا لیں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے۔ خدا کے شکرانے کا انتظام تو ہو گیا، مگر یہ سارا ماجرا راجا صاحب کے گھرانے کی عقل سے باہر تھا۔ تحصیلدار صاحب کے لیے بھیجا گیا نہایت بہترین ناشتہ اور کھانا واپس آ گیا تھا، وہ بھی آئندہ کے لیے صاف جواب کے ساتھ۔ اوپر سے خبر یہ تھی کہ تحصیلدار صاحب وہاں دال چاول اور بھنڈی کی سبزی پکا رہے ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تحصیلدار صاحب کی خاطر تواضع کس طرح کی جائے۔ آخر راجا صاحب کی بہو نے عقل لگائی کہ اس طرح چھوٹے موٹے تحفے سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ دیر بعد ایک خادمہ بہو کی طرف سے ایک چاندی کا تھال لے کر فاروقی صاحب کی خدمت میں موجود تھی، جو سلک کے نقاشی دار کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ فاروقی صاحب نے خادمہ کو ایک فاصلے پر ہی روک دیا اور تھال پر سے کپڑا ہٹانے کو کہا۔ کپڑے کے ہٹتے ہی تھال میں رکھے 9 لکھا ہار کی چمک سے کمرہ روشن ہو گیا۔ فاروقی صاحب نے کہا، میں اسے قبول نہیں کر سکتا، اسے واپس لے جاؤ، اور خادمہ ہار کے ساتھ الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ یہ خبر جلد ہی راجا صاحب کے محل میں پھیل گئی۔ ماجرا ہی ایسا تھا، ان لوگوں نے نہ کبھی ایسا دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ اب رانی صاحبہ نے معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی خادمہ فاروقی صاحب کے سامنے ایک سونے کی تھالی لے کر حاضر ہوئی، جس میں 2 بہترین آم رکھے تھے اور ایک بے قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا چاقو موجود تھا۔ فاروقی صاحب نے اس میں سے ایک آم اٹھا لیا اور باقی سب تام جھام واپس ہو گیا۔ محل کے لوگ ہار کر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کی طرف سے پھر کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ فاروقی صاحب بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور دن رات اسی کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں کام پورا ہو گیا۔ رانی صاحبہ فاروقی صاحب کے کام سے بے حد مطمئن اور خوش تھیں، کیونکہ انہوں نے ہر فیصلہ بالکل حق پر کیا تھا، جیسا کہ وہ خود چاہتی تھی کہ کسی کا بھی حق نہ مارا جائے اور صحیح فیصلہ ہو۔ راجا صاحب کی ولی عہدی مقرر کر دی گئی اور فائنل رپورٹ کلکٹر صاحب کو بھیج دی گئی۔ فاروقی صاحب نے واپس جانے کے لیے اپنے کاغذ پتر اور دیگر سامان سمیٹنا شروع کیا۔ کبھی محل سے رانی صاحبہ کا بلاوا آ گیا کہ تحصیلدار صاحب جانے سے پہلے مل کر جائیں۔ فاروقی صاحب ملنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رانی صاحبہ موتیوں سے بنی پردہ نما جھالر کے پیچھے موجود تھیں۔ فاروقی صاحب کو وہیں بٹھا دیا گیا۔ رانی صاحبہ نے پہلے کچھ تکلفانہ بات چیت کی، پھر کہا کہ اب تو آپ فیصلہ سنا چکے ہیں اور رپورٹ بھی بھیج چکے ہیں۔ ہم آپ کے کام اور ایمانداری سے بہت متاثر ہیں اور خوشی سے چاہتے ہیں کہ آپ کو جانے سے پہلے ہم کوئی تحفہ دیں، آپ جو چاہیں مانگ لیں۔ فاروقی صاحب چونکہ پرندوں کے بڑے شوقین تھے اور انہوں نے محل میں بہت ہی ریئر نسل کے لقا کبوتر دیکھے تھے، تو انہوں نے لقا کبوتروں کا ایک جوڑا مانگ لیا۔ رانی صاحبہ حیران رہ گئیں
اور اسی حیرانی میں ان کے منہ سے نکلا، دھنیہ ہے وہ ماں جس نے تجھ جیسے سپوت کو جنم دیا۔ اسی وقت کبوتروں کا ایک جوڑا حاضر کیا گیا۔ شمس الہدیٰ فاروقی نے کبوتروں کی طرف دیکھا، کبوتروں نے شمس الہدیٰ فاروقی کی طرف دیکھا اور اپنی دم کو پھیلا کر خوشی سے ناچنے لگے۔